بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں بہت ہی اہم ایک مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور بہت اپنی دل سے مجبور ہوا، ورنہ میں عام طور پر سیاسی حالات پر کبھی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ جو فتنہ فساد کھڑا ہے اس میں مزید کچھ خلفشار، کچھ سیاسی اختلاف اور افتراق میں کہہ رہا ہوں کہ مزید نہ پھیلے۔ اس وقت جو اللہ معاف فرمائے ملک میں صورتحال ہے، ایک سیاسی بدحالی، ایک خلفشار، ایک انتشار، افتراق، عداوت کی کیفیت ہے، وہ سیاسی پارٹیوں، گھروں، محلوں سے نکل کر ملکی سطح پر اداروں تک پہنچ چکا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، اس بدحالی کی نتیجے میں اس وقت ادارے ایک دوسرے کے روبرو کھڑے ہیں، اور ملک کی نظریاتی سرحدات تو چھوڑو، وہ جغرافیائی سرحدات بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کسی دشمن کے بلائے بغیر، دشمن کی جنگ کیے بغیر، خود اپنے ہاتھوں سے اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اس وقت میں پریشان بھی ہوں، دل گرفتہ بھی ہوں۔ جو مہنگائی کی صورتحال ہے، معاشی بدحالی ہے، تو اس کی وجوہات آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے قرآنی احکام کو نظر انداز کیا، جس میں ہمیں وحدت، احترام اور انسانیت کا سبق اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دی ہے، اور وہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ سورہ حجرات کی یہ آیت مدینہ منورہ کی ریاست قائم ہونے کے بعد اللہ نے نازل فرمائی۔ سورہ فتح مکہ کے بعد، سورہ فتح کے بعد یہ صورت ترتیب کے لحاظ سے ہے، تو اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی تحقیر نہ کرے، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ کیا پتہ جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہو وہ آپ سے بہت بہتر ہو اللہ کے ہاں۔ ہمارے شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم روز اول سے یہ فریاد کر رہے ہیں، بیچارے بار بار آواز اٹھا رہے ہیں کہ خدا را سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس کو دشمنی اور عداوت میں نہ بدلے۔ کیا وقت آیا کہ ایک ہی گھر میں دو تین پارٹیوں کے مختلف بھائی آپس میں گتھم گتا ہے، اور محلے کے محلے دار نمازی ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہیں، اور ہم نے اس کو پتہ نہیں کفر اسلام کا ایسا جنگ بنا دیا کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ سیاسی اختلاف رائے یہ کوئی کفر اسلام کا اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ دیکھو، آپ کو کسی کی مسلک اور موقف سے اختلاف ہے، بالکل اختلاف رکھیے، یہ حسن ہے، لیکن اس اختلاف کو افتراق اور انتشار اور دشمنی اور عداوت کی حد تک لے جانا، گزشتہ جو حالات ہوئے، میں سیاسی تبصرہ تو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ الحمدللہ میں سیاسی وابستگیاں واللہ عالم مزاج میں نہیں ہے، تو لیکن گزشتہ بھی حکومت میں ایسا ہوا کہ خواتین کی عزت کو پامال کیا گیا، اور ہر وقت لوگوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر، مجھے یاد ہے، میں اس وقت سیاسی لیول پہ نہیں کہہ رہا، کہ مریم نواز صاحبہ کے ہوٹل کو صبح سویرے جو ہے نا اس کے دروازے توڑے گئے، خواتین کو پریشان کیا گیا، لوگوں کو، اور ہر وقت ایک تو ہے قانون، اگر کوئی کسی کے خلاف کرپشن یا کوئی سلسلہ ہے تو قانون موجود ہے، نیب ادارہ موجود ہے، عدلیہ موجود ہے، وہاں پہ ان کے خلاف بلا خلاف کیس کرے، کیس کی پیروی کرے، لیکن سرعام عزت تار کرنا، سرعام لوگوں کی عزت خراب کرنا، پگڑیاں اچھالنا، یہ گزشتہ حکومت میں بھی ہو رہا تھا، غلط تھا، اور اب بھی ہو رہا ہے، غلط ہے۔ اس وقت بھی جو سیاسی لیڈروں کی نادانستگی کی وجہ سے معصوم بچے، معصوم خواتین وہ اشتعال میں آئے، انہوں نے جو حرکتیں کر بیٹھی ہیں، اس وقت ہزاروں خواتین، ہزاروں بچے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے اوپر دہشت گردی کی مقدمات ہیں۔ تو میں تو واللہ عالم، میری بات سے آپ اختلاف کریں، اگر وہ اپنے کیے پر پچھتا رہے اور ان سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے غلط کام کر بیٹھا ہے،
تو میں عسکری قیادت اور سیاسی قیادت سے ہاتھ جوڑ کر میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا ان بچیوں کو، ان معصوم بچوں کو جو نابالغ ہے یا بالغ ہے لیکن وہ ان میں شعور نہیں ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے اور وہ اعتراف کر رہے ہیں، تو ان پر دہشت گردی کے مقدمات نہ بنائیں، ان کو بلا سزا دے، لیکن خدا نہ یہ غلطی نہ کرے۔ ہمارے اس ملک کی شہری ہے، اس ملک کے وفادار ہے۔ اگر سیاسی یعنی منصوبہ سازوں اور غلط لوگوں کے ہتھے وہ چھڑ گئے ہیں تو بلا منصوبہ باز سازوں کے خلاف آپ سخت ترین کارروائی کریں، لیکن اگر بچے ہیں اب ان کو خواہ دہشت گردی کے مقدمات میں اور ملٹری کورٹس میں لے کے جانا یہ شاید مناسب نہ ہو۔ گزشتہ بھی غلط ہوا تھا، جو سیاسی لیڈروں کو اور ان کی کارکنوں کو دھڑا دھڑ جیل بھروا رہے تھے، ابھی بھی جو ہو رہا ہے دونوں غلط ہے۔ اور میں درخواست کرتا ہوں کہ ابھی ہماری خواتین کو، ہمارے بچوں کو بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ سیاسی لیڈرز کے ساتھ آپ سیاسی وابستگی ضرور رکھیں، لیکن ان کی غلط بات آپ بالکل نہ مانیں۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد کسی کی ہر بات پر لبیک کہنا، اندھا تقلید اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، ابھی آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے۔ اور میرے خیال میں ہمیں سیاسی لیڈروں کو ایک حد تک جانا چاہیے۔ آگے ہمیں اپنے ملک کے قانون کو بھی دیکھنا چاہیے، اپنے قرآن و سنت کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اسلام کا کیا حکم ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اکثر لیڈر، اللہ معاف فرمائے، اکثریت میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، وہ دین علم سے عاری ہے، ان کو شعور نہیں ہے، وہ خود قرآنی احکامات کو نہیں جانتے، تو ان کی باتوں میں آنا غلط ہے۔ ان کی صحیح بات آپ بھلا تسلیم کریں لیکن ان کی غلط بات نہ مانیں۔ بہت سارے معصوم بچے اور بچیاں، نوجوان لڑکے جو اس وقت مشکل میں ہیں، چاہے میں کسی خاص سیاسی تناظر میں بات نہیں کر رہا، میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کو ہدایت بھی دے کہ غلط کام جو کر بیٹھا ہے۔ اور اس وقت جو انتشار افتراق سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا، جس کے ہم پہلے بھی مخالف تھے، اب بھی مخالف ہیں، کوئی بھی کرے، لیکن گزشتہ تقریباً آدھے عشرے سے سیاست میں جو ایک عجیب کیفیت آئی ہے کہ اپنے علاوہ کسی کو میں نہیں مانوں اور اپنے علاوہ کسی کو تسلیم نہیں کروں، اپنے لیڈر کے علاوہ ہر لیڈر کو میں اس پر کیچڑ اچھالوں، اس کی برائیاں کرو، خدا را اس طرز عمل کو روکے۔ میں درخواست کرتا ہوں، میں اس وقت بغیر کسی تعصب کے صرف قرآن و سنت، اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر دل کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی ہمدردی کسی کے ساتھ ہو، آپ کی وابستگی کسی کے ساتھ ہو، لیکن قرآن و سنت کو ہاتھ سے نہ جانے دے، کسی کی پگڑیاں نہ اچھالے، کسی کی برائیاں نہ کرے، کسی کی ذاتیات اور گھر تک نہ جائے، اور سیاست کو آپ اسلام اور کفر کا جنگ نہ بنائے، خدا را یہ کام نہ کرے۔ اور میں درخواست کرتا ہوں سیاسی لیڈرشپ سے، عسکری قیادت سے، کہ اگر کسی سے غلطی ہوئی، ناسمجھی میں ہوئی اور وہ پچھتا رہا ہے تو خدا را اس کو دہشت گرد کے طور پر پیش نہ کرے، اور منصوبہ ساز اگر ہے، سمجھدار ہے اور یہ حد کر بیٹھا ہے تو ضرور اس کو سزا دے۔ لیکن اس میں خواتین ہیں، بچے ہیں، میرے خیال میں ان کے ساتھ ہمیں نرم رویہ رکھنا چاہیے۔ یہ میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی، میں نے کہہ دی، جس کو مناسب لگے تو فبہا، جس کو اس میری بات سے اختلاف ہے بالکل کرے، لیکن میں کسی کو گالی نہیں دیتا، میں کسی کی بدخواہی نہیں کرتا۔ امید ہے کہ میرا یہ پیغام سن کر کوئی مجھے گالی نہیں دے گا، اور اگر دے گا بھی تو میں اس کے لیے دعا گو ہوں، اللہ اس کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔